بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں صدقے کے متعلق۔ آج انسان نے صدقے کو یعنی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کو بالکل بھول گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے جان مال کا صدقہ نکالتے رہیں، اپنے بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اور بھی اہل خانہ کی طرف سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ اس دولت کو اپنے عیش و آرام اور دنیاوی رنگ و رونق میں خرچ کر رہے ہیں تو ایسی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، الٹا آپ اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ، خیرات یا صدقے میں خرچ کریں۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے بھی رکھیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس سے اللہ پاک بندے کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ شخص اللہ کے بہت نزدیک رہتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ اپنے مال میں سے ایک روپیہ خرچ کر کے کسی غریب کو دینا موت کے وقت کے 100 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے دنوں میں لوگ صدقہ خیرات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو اپنے اوپر ہی خرچ کروں گا یا اپنے پریوار کے لیے خرچ کروں گا، لیکن ایسے لوگ کی جب موت قریب آتی ہے یا وہ کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ صدقہ خیرات کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تب وہ اپنا مال صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تب وہ ایسا نہیں کرتے۔ صدقہ ایک بہترین اور عمدہ عمل ہے۔ آج کل لوگ بڑی بڑی بیماریوں جیسے کینسر، ہارٹ سے جڑی بیماریاں، ڈپریشن سے پریشان ہیں، یا جو لوگ ہو جاتے ہیں اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جب ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا کسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تب وہ لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لا کر اپنا علاج کراتے ہیں، پھر بھی بالکل صحیح نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنا مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات کرنے میں لگا دیں تو بے شک ان ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے اپنے علاج میں لگانے سے بہتر ہے اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا فطرہ میں لگائیں۔ اگر آپ دن کے 100 روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں سے کچھ روپیہ یا 5 روپے روز کسی غریب کو دے دیں تو وہ غریب جو اپنے دل سے دعائیں دے گا آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ بڑی سے بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔
مال پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ثواب کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے میں پیڑ لگانا بھی، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ہے جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اگایا اناج دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے چھاؤں کے لیے پیڑ لگا دیا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ پرندوں کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کسی شخص کو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا اسے کپڑا پہنایا اور اس کی عزت بڑھائی، اللہ کریم ایسا کرنے والوں کو جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی اللہ کریم اسے جنتی شربت پلائے گا۔ صدقہ کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہو تاکہ اس کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشحالی مل سکے، زندہ رہتے ہوئے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنتے چلتے ہیں۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، ہر شخص روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تفاخر، بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ بے شک صدقہ رب اللہ پاک کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حکیم الامت مفتی محمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آخری حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں خیرات کرنے والے سخی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے کہ اولاً تو اس پر دنیاوی مصیبتیں آتی نہیں، اور اگر امتحان آ بھی جائے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے، جس سے وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے۔ غرض کہ اس کے لیے مصیبت یا معصیت گناہ لے کر نہیں آتی، مغفرت لے کر آتی ہے۔ بری موت سے مراد خرابی خاتمہ ہے، یا غفلت کی اچانک موت، یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے بدنامی کا باعث ہو، اور ایسی سخت بیماری ہے جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے ذکر اللہ سے غافل کر دے۔ غرض کی سخی بندہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو بکشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں،
اسے یاد رکھو۔ فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج کل دنیا میں اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، کھاتے ہمارے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، ایک کھاتہ وہ بھی ہے جو آخرت کے دن کھولا جائے گا، اگر وہ آپ کا زیرو رہا تو اللہ پاک رحم فرمائے۔ اے مسلمانوں، تم یہاں اگر 1 روپیہ دو گے کسی کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، کسی کی پریشانی میں اپنا 1 روپیہ شامل کرنے کے لیے، کسی کی بیماری میں اپنا پیسہ شامل کرنے کے لیے، تو اس پہ اللہ پاک اس بندے کو، اس دینے والے کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔